بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، تیسرا پارہ، چوتھا رکوع۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسیع بخشش والا جاننے والا ہے۔ علامہ قرطبی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زراعت کا پیشہ تمام پیشوں سے اعلیٰ ہے اور روزی کمانے کے ذرائع میں بہت باعزت ذریعہ ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کی تہوں سے اپنا رزق تلاش کرو، اور زراعت فروض کفایہ سے ہے۔ اگر لوگ اس کی طرف سے غفلت برتیں تو امام وقت کو چاہیے کہ لوگوں کو جبراً کاشتکاری کی طرف راغب کرے اور باغات اور درخت لگانے کا حکم دے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پوری کوشش کی جائے تو جتنا بیج ڈالا جائے 700 گنا تک فصل برداشت کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قومیں اس میدان میں گوئے سبقت لے جا رہی ہیں اور ہم اتنا کچھ کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ اس لیے حضرت خلیفہ معتضد نے خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت کی، اور حضرت نے اسے مصحات پکڑایا اور فرمایا کہ اسے پکڑ لو کیونکہ یہی زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، انہی کے لیے ثواب ہے ان کا ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں تو بے لوث نیکی کریں، بغیر کسی طمع کے نیکی کریں، بغیر کسی لالچ کے نیکی کریں، کوئی طمع نہ رکھیں، کوئی لالچ نہ رکھیں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کرنا اور غلطی معاف کر دینا یہ بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بڑا حلم والا ہے۔ یعنی خرچ بھی اللہ کے راستے میں ہو اور اسی کے لیے ہو تب اجر کی توقع ہے، اور اگر خرچ کے بعد احسان جتانا یا ستانا کہ میں نے تمہیں دانے دیے میرا یہ کام کر دے، میں نے تمہیں مکئی کا آٹا دیا بازار سے مجھے سودا لا کے دے، اپنے بچوں کو بھیج میرے مویشی کو چرائے، تو یہ آپ کا صدقہ خیرات نہیں ہے، یہ آپ اس ضمن میں اسے کام لے رہے ہیں اور اسے تنگ کر رہے ہیں، اس کے نفس انسانیت کو مجروح کر رہے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسی دعائیں نکلیں جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا ناز کریں اتنا کم ہے، جتنا شکر کریں اتنا کم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب عثمان
جو کچھ کرتا رہے اس کو نقصان نہیں دے گا۔ اے اللہ عثمان کے آج کے دن کی قربانی فراموش نہ کرنا، قربان جائیے جس کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام دعائیں فرما رہے ہوں۔ اور بعض کم ظرف لوگ اگر چند کوڑیاں کسی نیک کام پر خرچ کر بیٹھتے ہیں تو پھر احسان جتلاتے ہیں اور طرح طرح سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی کمینہ حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا خرچ کرنے سے تو خندہ پیشانی سے بات کرنا اور کسی کی سخت کلامی وغیرہ سے درگزر کرنا یہ بہت بہتر ہے۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنو، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر اس آدمی کو، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور دن قیامت پر۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر برسے اس پر زور کی بارش اور چھوڑ جائے اسے چٹیل صاف پتھر۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ریاکار حاصل نہ کر سکیں گے کچھ بھی اس سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین پر ہو، برسا اس پر زور کمی تو لایا ہوا باغ دگنا پھل، اور اگر نہ برسے اس پر بارش تو شبنم بھی کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جتنی نیت آپ کی خالص ہوگی، جتنے ارادے آپ کے کھرے اور بھلے ہوں گے، اتنا بارگاہ رب ذوالجلال سے آپ کو انعام ملے گا، فیض ملے گا، کرم ملے گا، خیرات ملے گی۔ سارے خزانے میرے رب ذوالجلال کے ہیں، جتنا صدقے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے گا، وہ تو مالک ہے خزانوں کا، آپ کو کتنا گناہ عطا فرما سکتا ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ لَهُ فِیہَا مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَہُ الْکِبَرُ وَلَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاءُ، کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، بہتی ہو اس کے نیچے ندیاں، کھجوروں انگوروں کے علاوہ اس کے لیے اس میں ہر قسم کے اور بھی پھل ہوں، اور آلیوں سے بڑھاپے نے، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، تو کیا وہ پسند کرتا ہے کہ پہنچے اس کے باغ کو؟ فَأَصَابَهَا، کہ پہنچ اس کے باغ، اِعْصَارٌ، بگولا، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، پھر وہ باغ جل بھن جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو کہ آپ اللہ کی راہ میں جو صدقہ کریں، خیرات کریں، کسی کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، اس پہ احسان نہ جتلائیں، اس کو تکلیف نہ دیں، دکھ نہ پہنچائیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ اور جب اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے اللہ کریم اس کی پرورش فرماتے رہتے ہیں، وہ صدقہ عود پہاڑ جتنا بن جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اللہ کریم اپنے بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو ٹالنے والا ہے، ناگہانی اموات سے بچاتا ہے،
ناگہانی آفات سے بچاتا ہے۔ اس لیے اپنے مالوں سے خرچ کیا کریں، غرباء کو، مساکین کو، مسافروں کو، یتیموں کو، فقیروں کو، مجبوروں کو، مقہوروں کو، محتاجوں کو دیا کریں۔ اور مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، اور جب تم مال دیتے ہو تمہارا مال اور پاک ہو جاتا ہے، منزہ ہو جاتا ہے، مبرہ ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے۔ جس کنویں سے پانی نکالا جائے اس کے مسام کھلتے ہیں، پانی اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور جتنا علم پڑھایا جائے علم اور بڑھتا ہے، علم گھٹتا نہیں ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں دینے سے کچھ بھی شے گھٹتی نہیں ہے، شے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بس اپنے دل کو جوان بنائیں۔ غربت یہاں پر ہے، رازق اللہ ہے۔ یہاں سوچ کو وسعت دیں کہ ہم نے اوروں کے بھی چولہوں کو جلانا ہے، ہم نے اوروں کو گھر کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے ان کے بھی نظام زندگی کو چلانا ہے۔ اس لیے آپ کے رزق میں برکت آئے گی، اللہ کریم آپ سے راضی ہوگا۔ میں بالخصوص دعا کرتا ہوں ہمارے لاہور سے بڑے پیارے ہمارے بھائی دوست ہیں جناب محمد قاسم صاحب، جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے اس ریکارڈنگ کے لیے، مجھے اشیاء بھیجی ہیں، آلات بھیجے ہیں۔ اللہ کریم ان کے رزق میں اور ان کی پوری ٹیم کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے اندر انشاءاللہ اور بہتری لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سب سے بڑی انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی ٹوٹی پھوٹی عبادات اگر قبول ہو جائیں تو وہ انسان فلاح پا جاتا ہے، اور اگر اتنا کیا اگر قبول نہ ہو تو سارا وہیں درے کا درہ رہ جاتا ہے۔ ہم بڑے وثوق اور یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش فرماتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ دا گریٹ پاکستان فیملی کے جتنے بھی اراکین شاملین ہیں، اللہ سب کے گھرانوں کو آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، اللہ ہمارے جملہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے جملہ مرحومین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔